قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر آج سے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں یہ ایک سلسلہ چلتا رہا کہ ایک طرف ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتے رہے اور اس پر کوئی پرواہ نہ ہو، اور دوسری طرف ایک قتل پہ واویلا شروع کر دیا جائے۔ یہ کام فرعون نے کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا، انہیں غلام بناتا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مکہ مار کے ایک شخص کا قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اس بات کا طعنہ دیا: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، کہ تو نے کیا کیا، یعنی خود اپنا جرم، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ قتل کرنے پر اس پر بھی طعنہ دیا اور واویلا اور شور شرابہ کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، تاریخ انسانیت یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مکار، سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ غاصب اور ڈاکو قسم کے لوگ وہ یہودی ہیں۔ دنیا کے اندر یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اسے بھی معاف نہ کیا اور اللہ کی ذات پر بھی طنز کیا، طعن و تشنیع کی، یہاں تک کہہ دیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ کہا کہ اللہ تو بخیل ہے جو ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے بعد انبیاء کرام کو معاف نہ کیا، ایک نہیں کئی انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اور کتنے انبیاء کرام ان کی شہادت کے لیے درپے ہوئے، کتنے انبیاء کرام کے اصحاب کو انہوں نے شہید کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا: ایمان والو، یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ قرآن میں فرماتے: ایمان والو، مسلمانوں کی دشمنی میں، انسانیت میں اگر سب سے سخت تم کسی قوم کو پاؤ گے تو وہ یہودی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والے الیہود، یہودی، والذین اشرکوا، اور مشرک، بتوں کے پجاری، مورتیوں کی پوجا کرنے والے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک بنانے والے۔ فرمایا ان کی دشمنی سب سے بڑھ کر ہے۔ پیارے بھائیوں،
ان یہود کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اپنی اس جو کبھی ان کی ایک فطرت تھی اس کا آغاز کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جو بھائی ہیں، فطرت ان کی یہ تھی کہ سگے بھائی کے بارے میں یہ پلان کہ ان کو قتل کر دو تاکہ ہمارے باپ کا چہرہ ہمارے لیے فارغ ہو جائے۔ وہ محبت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو محبت تھی سیدنا یعقوب کے دل میں، وہ برداشت نہ ہوئی، اور پھر ہیلے و بہانوں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اللہ کے نبی جو اس قوم کے سب سے محسن نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اس قوم کی خاطر فرعون کی ایک عرصے تک سختیوں کو برداشت کیا، اس کے ظلم و ستم اس کو برداشت کیا، اور پھر اس بنی اسرائیل کو، ان لوگوں کو اس فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا وہ ذریعہ بنے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس قوم کے لیے، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں میرا اللہ ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اتارتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بٹھائے جو مطالبہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ کھانے تیار آسمان سے اترتے ہیں من اور سلوہ کی شکل میں، اور اللہ رب العزت نے ان پر سائے کے لیے آسمان کے بادلوں کا انتظام کر دیا، جہاں یہ جاتے ہیں ان کے اوپر سائے کا بندوبست۔ لیکن یہ قوم اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا، اللہ سے انہوں نے دعا کی، رب کے حکم سے اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام چشمے جاری کر دیے، ہر نعمت انہیں میسر۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے نبی نے ان سے کسی بات کا مطالبہ کیا، سب سے پہلا مطالبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کیا کہا؟ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مان لائیں گے، نعمتیں ساری کھانے والے، لیکن فطرت یہ تھی لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن باز نہیں آئے، آخر مطالبہ دیکھنا ہی ہے۔ کہا پھر اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہ اللہ کی نور کی تجلی پڑی، اور وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ پھر جب مر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اب تو ان کو زندہ کر دے، اگر یہ اس طرح مر گئے تو باقی قوم کیا کہے گی؟ اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دیں۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام پر اس قدر الزامات لگائے، پھر رب نے ان کو ان کے الزامات سے بری کیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نعمتیں کھانے والی قوم، جب آزمائش کا ٹائم آیا تو کہا آؤ جہاد کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم کیا کہتی ہے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ ہم تو کھانے پینے والی قوم ہیں، لڑائی نہیں کر سکتے، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تاریخ آج بھی اس بات پہ شاہد ہے کہ کبھی بھی یہ دنیا کے سامنے آ کر انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کے اندر فتنہ ڈال کر اور سازشیں کر کے اور آپس میں لوگوں کی نفرتیں پیدا کر کے پیچھے سے چھرا گھونپنے والی یہ قوم، کہا اذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ نبی کے صحابہ
محمد مصطفیٰ کے یاروں نے یہی کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بدر کے موقع پر لڑنے کے لیے ساز و سامان نہیں، تیر تلواریں نہیں، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں جنہوں نے کہا تھا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کی دائیں اور بائیں بھی، جب تک ہم میں ایک شخص کی زندہ ہے اور ہمارے جسم میں خون کا قطرہ بھی باقی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کریں، ہم آپ کے حکم پر جہاں آپ اشارہ کریں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے انہیں کہا چلو اب سجدہ کرتے ہوئے، رب کے سامنے جھکتے ہوئے، شکرانے کے طور پر اب اس ارض المقدسہ میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سجدہ کر کے جانا۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ کی طرف سے جو کہا گیا تھا اس کو بدل دیا، کہا تم نے کہنا ہے حطہ، اے اللہ ہم سے غلطیاں ہوگی ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے کہا حنطۃ فی شعرہ، کہ ہمیں تو گندم کے دانے چاہیے جو بالیوں میں ہوں، ہمیں تو سکے چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بات کو بدل ڈالا، سجدہ کرنے کی بجائے الٹے ہو کے اپنے چوتڑوں کو، سرینوں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے وہ اس انداز میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت کے نبی کی مخالفت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے ان کو پیغام دیا گیا کہ ہفتے کے دن صرف ایک دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، پورا ہفتہ شکار کرو، ایک دن اللہ نے تمہارے اوپر پابندی لگائی ہے کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ظالموں نے کیا کیا کہ وہ جو ایک دن منع کیا گیا تھا اس دن جاتے اور علیحدہ کھڈے بنا کے اور گڑھے بنا کے اس کے اندر پانی چھوڑتے، مچھلیاں ادھر آ جاتی، راستہ بند کر دیتے اور وہ ہیلا کر کے ان کو وہاں روک لیتے، اگلے دن جا کے پھر پکڑ لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کی اس معصیت پہ فلما اتوا عما نہوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، رب نے پھر ان کو بندر بنا دیا، کہا كونوا قردة خاسئین۔ جب رب کی نہ مانی، رب کے نبی کی نہ مانی، مسلسل مخالفت، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی اور ان کو ذلیل اور رسوا کر کے اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ قوم یہود، موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کے سامنے رب کی قدرت کا یہ نظارہ اور معجزہ کہ ادھر یہ بنی اسرائیلی اس پانی سے گزر کے جا رہے ہیں، اللہ نے راستے بنا دیے، اسی پانی کے اندر میرے رب نے فرعون اور ان کی قوم کو غرق کیا، ادھر فرعون سے نجات پائی۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہتے ہیں جب کچھ قوم کو دیکھا ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جو تیرا خدا ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، جس رب نے فرعون سے نجات دلوائی اس کو بھول بیٹھے۔ کہا موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا کے دیں جیسے ان کے خدا ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور ان کو سجدے کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین کی طرف سے کوئی طور پہ بلایا گیا 40 دن کے لیے، اور پیچھے سے یہ قوم صبر نہ کر سکی۔ موسیٰ علیہ السلام رب کا حکم تورات لینے طور پہ گئے اور پیچھے سے ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، اور سیدنا ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے، کہا لن نبرح علیہ حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم یہی کرتے رہیں گے، اسی پہ ڈٹے رہیں گے، عاکفین علیہا، جب تک موسیٰ واپس نہ پلٹ آئے ہم یہ چھوڑنے والے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک نہیں 20 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برائیاں، ان کی قباحتیں اور ان کی وہ جو فطرت خبیثہ تھی، رب نے اس کا قرآن میں تذکرہ کیا۔ نہ نبیوں کو معاف کرنے والے،
نہ اللہ کی ذات کو معاف کرنے والے، حتیٰ کہ جو کتاب میرے اللہ نے ان کو دی تورات کی شکل میں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کرنے والے، جس میں جیسا فتویٰ مانگا ویسا فتویٰ لکھا، اللہ کی طرف نسبت کی اور اللہ کے نبی کی طرف اور فتویٰ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا، جو رب کے حکم تھے تورات کے اندر اس کو چھپا لیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے رب کی کتاب کی اندر تحریف کرنے والے اور بدل کے رکھ دینے والے۔ اور دنیا کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے سماعون للکذب، لوگوں دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹے، اکالون للسحت، اور سب سے زیادہ حرام خور قوم، اور سب سے زیادہ اکلہم الربا، دنیا کے اندر سود کا کاروبار کرنے والے، سودی لین دین اور دنیا کو سود کے نظام میں جکڑنے والے، اکلہم الربا واکلہم اموال الناس بالباطل، باطل طریقوں سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، اور دنیا کے اندر اپنی چدراہٹ اور حکومت اور اپنا زور جمانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ان سے نہ کوئی جھوٹا اور ان سے بڑا مکار اور ان سے بڑا دھوکے باز اور لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والا اور کوئی، سب سے بڑے حرام خور۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم اور ان کی فطرت میں ضدی پن دیکھیں، اپنے محسن کی کوئی پرواہ نہیں کرنے والے، لاکھوں ان کے اوپر احسان کیے جائیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، تو ایک پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا گیا، سروں کے اوپر پہاڑ لا کر رب نے کہا اب مانو تورات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا کے کہا اب مانو تورات کو، کہا مانتے ہیں۔ اللہ نے جب وہ پہاڑ ہٹایا، قرآن کہتا ہے ثم تولیتم، پھر گئے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر جانے والے، اس لیے کہ فطرت کے اندر ماننا رکھا ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، 3 یہودیوں کے وہاں قبیلے موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اوس اور خزرج کے جتنے قبائل تھے مدینے کے اندر سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اوس اور خزرج نے اسلام کو دل سے قبول کیا، لیکن وہاں یہ جو یہودی تھے 3 قبیلے وہاں آباد تھے، لیکن ان میں سے اسلام قبول کرنے والے چند افراد گنتی کے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ یہودی اتنے دھوکے باز اور اتنے جھوٹے اور مکار ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، میں چھپ جاتا ہوں، میرے بارے میں ان سے پوچھنا کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ کہتے ہیں خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا، ہمارے قبیلے میں، ہمارے قبائل میں سب سے بہترین انسان عبداللہ بن سلام ہے، ہمارا سب سے بڑا سردار کا بیٹا، اس سے اچھا انسان یہودیوں میں کوئی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام پیچھے سے نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً بدل گئے شرنا وابن شرنا، کہ اے محمد ہمارے قبائل میں اس سے برا انسان ہے ہی کوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے سے انسان کیسے بھول سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، آپ کی وہ اوصاف، آپ کی وہ خوبیاں، آپ کی وہ صفات جو تورات میں مذکور تھی، انجیل میں مذکور تھی، اور وہ ظاہری نشانیاں جو ساری کی ساری آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں
14 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی 14 مرتبہ، ان میں سے 9 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ یہودیوں نے کیا تھا، یہودیوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حملہ کیا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح کی سازشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں یہ عزت، یہ وقار، یہ مقام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، تو پھر جب ظاہری طور پر بس نہیں چلا تو پھر خفیہ طریقے سے ہیلے بہانوں کے ذریعے ایک یہودیہ عورت، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس کہتے ہیں ان امرأۃ یہودیہ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومہ، ایک یہودی عورت بکری اس کے گوشت میں زہر ملا کے کھانا بنا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھاتے ہیں اور آپ کے ایک صحابی بھی تناول کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پتہ چلا، آپ نے صحابہ کو روک دیا، لیکن وہ صحابی جو تھے جنہوں نے کچھ کھایا تھا، زہر اس قدر شدید تھا، وہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے آپ کو تکلیف رہی، اور حتیٰ کہ آخری آپ کی مرض بیماری جس میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں اے عائشہ، آج بھی میں اس یہودیہ عورت کی زہر کی تکلیف کو اب بھی محسوس کر رہا ہوں، اور میری رگ اس سے کٹی جا رہی ہے جو اس نے مجھے زہر دیا تھا اور گوشت میں ملا کر۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے نے یہ سازش کی کہ محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہانے سے، اور ایک مکان کے ساتھ بٹھا دو، دیوار کے ساتھ، ایک شخص اس مکان کی چھت پہ جائے گا اور چکی آٹا پیسنے والی اس کا بھاری پتھر پانچ اوپر سے گرا کے انہیں ختم کر دے۔ یہ سازش بھی یہودی کرنے والے، اور ایک بدبخت اٹھا بنو نذیر قبیلے کا عمر بن جہاش بن کعب، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، چھت پہ گیا، پتھر اٹھا کے اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، اچانک اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کے چل پڑے، بذریعہ وحی میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور جا کے کہا یہ بنو نذیر جن کے ساتھ معاہدہ تھا، بنو نذیر اور بنو قینقاع، بنو قریظہ، تمام یہودی قبائل کے ساتھ، کہ کوئی بھی باعث سے حملہ آور ہوگا تو تمام مدینے کے رہنے والے متفقہ طور پہ اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب بھی وقت آیا ان ظالموں نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا بلکہ مخالفت کی۔ جنگ بدر میں، احد میں بھی پیچھے ہٹ گئے، بلکہ منافقوں کے ساتھ مل کر منافقین کے کو 200-250 افراد ان کو بھی انہوں نے پیچھے بلا لیا۔ جنگ احزاب کے موقع پر سارے قبائل نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور یہ اندر آستین کے ساتھ یہودی اندر سے مسلمانوں کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے، اور یہ بنو قریظہ والے اللہ کے رسول نے کہا تم نے عہد شکنی کی ہے، اب 10 دن کا ٹائم ہے اور 10 دن کے اندر اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ پھر ان کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا، اس وجہ سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی سازش کرنے والے اللہ کے رسول پہ زندگی میں ایک دفعہ جادو ہوا۔ صحیح بخاری کی روایات بتاتی ہیں، اور وہ جادو کرنے والا بھی کون تھا؟ ظالم لبید بن عاصم یہودی، اسی نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات نے معوذتین اتاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے گئے کہ یہ کنواں ہے جس کے اندر اس نے جادو کر کے اس کے اندر وہ ڈالا ہوا ہے، پھر وہ نکالا گیا۔ آپ معوذتین کی آیات پڑھتے اور اس کی گرے، اور وہ جو جادو تھا اس کو کھولتے جاتے۔ یہ اللہ کے رسول کے خلاف سازش کرنے والے بھی یہودی۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، مذاق کرنے والے، راعینا کا لفظ کوئی بھی ایسا موقع جس
سے محمد مصطفیٰ کی توہین ہو سکتی ہو لفظ کے اندر ہیر پھیر کے ذریعے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، حوصلہ، تحمل، برداشت اور ان کو موقع دینا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مہلت دیتے رہے، لیکن جب یہ بالکل باز نہیں آئے تو پھر ایک قبیلے کے بارے میں محمد مصطفیٰ کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا بنو قریظہ کے بارے میں کہ ان کے جتنے جوان ہیں لڑنے کے قابل ہیں سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، ان کی عورتیں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا دیا جائے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا تیسرا قبیلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، پھر حتیٰ کہ خیبر میں جب ان کو مدینے سے نکالا گیا پھر انہوں نے وہاں جا کے پناہ لی، وہاں سے بھی سازشوں سے باز نہیں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر کا رخ کیا، پھر خیبر کو جا کے فتح کیا، پھر ان کے اوپر جزیہ مسلط کیا کہ ٹیکس دے کے مسلمانوں کو جزیہ دے کر یہ یہاں رہیں گے، اور فرمایا کب تک؟ جب تک میرا اللہ چاہے گا اور مسلمان چاہیں گے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کو وہاں سے بھی جلا وطن کیا۔ دنیا کے اندر کون سا خطہ ہے جہاں سے ان کی مکاریوں کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا نہ گیا ہو؟ حتیٰ کہ اس عیسائی نے جس نے ان کا قتل عام کیا تھا جرمن کے اندر، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں دنیا میں میرا دل چاہتا ہے تمام یہودیوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن میں چند ایک اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ دنیا کو ان کی مکاری کا پتہ چلے کہ میں نے ان کا اس قدر قتل عام کیوں کیا، کہ کس قدر ان کے اندر خباثتیں ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کی طرف سے بھی تو ان کے عام لوگوں پہ حملے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یاد رکھو کوئی بھی یہودی وہ عام نہیں ہے، ان میں ہر ایک اس کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، بچے کو پڑھنا بعد میں سکھایا جاتا ہے، اسے گن چلانا پہلے سکھایا جاتا ہے، اس کے دل میں مسلمانوں کی دشمنی پہلے بھری جاتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اس کے دل میں پہلے ڈالی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، مسلمانوں کے حوالے سے اللہ کے نبی کے دور میں بھی جو انہوں نے کام کیے، ایک سازش یہ بھی تھی کہ صبح مسلمان ہو جاؤ شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہوں ان کے دلوں میں بھی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں کہ اسلام مذہب ہی صحیح نہیں۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ یہودی پڑھے لکھے ہیں، یہ صبح مسلمان ہوا تھا، یہ شام کو کافر کیسے ہو گیا؟ مسلمانوں کے خلاف یہ سازش اللہ کے نبی کی زندگی میں قرآن نے کہا قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ آج بھی کتنے مسلمان انٹرنیٹ کی دنیا میں اور اس حوالے سے اللہ کی توحید میں شکوک و شبہات کا شکار، کتنے نوجوان طبقہ الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، رب کی پہچان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین سے دوری، اللہ کے قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار۔ وجہ کیا ہے؟ وہی سازشیں کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کا فتنہ پیدا کرو، صبح مسلمان ہو جاؤ شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ مسلمان سوچیں کہ آخر یہ کیوں بدل گئے۔ یہ پروپوگنڈے اس وقت بھی تھے۔ یہودیوں میں سے ایک گروہ وہ تھا جس کی زبان پہ ہر وقت کلمہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں، یہ یہودی کبھی بھی تمہیں سلام نہیں کریں گے، سلام نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، جس کا معنی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے موت اور ہلاکت ہو۔ اے مسلمانوں، کسی بھی یہودی کے سلام کا تم نے جواب نہیں دینا۔ جب بھی یہ سلام کرے تم نے آگے سے صرف علیک کہنا ہے، وعلیکم کہنا ہے، کہ جو تم نے بد دعا مجھے دی ہے یہ تمہارے مقدر میں، یہ تمہارے لیے تباہی بربادی ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں لا تبدؤ اليہود والنصارى بالسلام، کبھی بھی یہودی اور عیسائی کو سلام کرنے میں پہل نہ کرنا، اور اگر وہ کریں تو جواب میں وعلیکم السلام بھی نہیں کہنا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ان کے گھر میں آ کر، سیدہ عائشہ فرماتی ہے یہودیوں کا ایک گروہ آیا اللہ کے نبی کو آ کے کہتے ہیں السلام علیکم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیکم، حضرت عائشہ کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بربادی، ہلاکت، موت اور لعنت ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ مہلن، نرمی سے، کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ ان سے کیا کہا؟ کہا یا عائشہ میں نے جو انہوں نے کہا وہ سن بھی لیا، جواب بھی دے دیا، ان کی بد دعا تو رب نے میرے حق میں قبول نہیں کرنی، لیکن میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، اس لیے میں نے وعلیک کہہ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ قوم جن کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ حسد، مسلمانوں سے سب سے زیادہ حسد کرنے والی قوم یہودی۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں حسد من عند انفسہم، حسد کس بات پر کہ جو کچھ ہم نے تورات میں پڑھا تھا آخری نبی کے بارے میں، ہم نے تو سوچا تھا بنی اسرائیل سے ہوگا، یہ بنو اسماعیل سے کیسے آ گیا؟ اس حسد کی بنیاد پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، علامتیں سب دیکھی، نشانیاں سب دیکھی، صرف حسد کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں یہودی یہ حسد کرنے والی قوم ہے، اور سب سے زیادہ ان کو مسلمانوں سے حسد ہوتا ہے سلام اور آمین، دو چیزوں پر۔ جب مسلمان اپنی نمازوں میں آمین کہتے ہیں تو یہودی جل سڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اس بات پہ یہودیوں کو حسد ہوتا ہے، اور دوسرا یہودیوں کو جس بات پہ سب سے بڑھ کے حسد ہوتا ہے، جب تم آپس میں ملتے ہوئے ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے سلامتی تمہارا مقدر بنے، رب کی رحمتیں اور برکتیں تمہارا مقدر بنے، یہ سلام، اس پر بھی یہودیوں کو بڑا حسد ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج بھی امت مسلمہ دنیا کفر متحد ہے، اور آپ نے دیکھا اسرائیل کی مدد امریکہ باقاعدہ کر رہا ہے ایک منظم طریقے سے، لیکن مسلمان سوچ رہے ہیں ہمیں مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو پھوٹ ہے مسلمانوں میں، آپس میں گروہ بندیاں، آپس میں پٹے ہوئے، بس اپنا ایک ٹکڑا لے کے بیٹھے ہوئے، لوگوں مسلمان اللہ کی زمین ہے، ان الارض للہ، زمین میرے اللہ کی ہے، نظام بھی میرے رب کا ہونا چاہیے۔ اور نبی کے یاروں نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر اللہ کے دین کو غالب کیا، پھر دنیا کفر ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، اس لیے کہ متفق تھے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی آپس میں متفق نہ ہونے دیا جائے۔ کیوں؟ اگر یہ متفق ہو گئے تو پھر یہودی زمین پہ بچے گا نہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا، فرمایا کہ درخت بھی بول کے کہیں گے، پتھر بھی پکار کے کہیں گے اے مسلمان آ میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہے، اس کی گردن اڑا دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان موحد ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی توحید اور ایک محمد مصطفیٰ کی سنت کو ماننے والے، ان سے رب یہ کام لے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کے قرآن کو تھامو، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو تھامو۔ یہ جو اتفاق ہے یہودی آج ہی نہیں، اللہ کے نبی کے دور سے سازش یہی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اوس اور خزرج، جن کی اسلام سے پہلے دشمنی اس قدر تھی، طویل 40 سال سے جنگیں جاری تھیں، جب اللہ کے نبی آئے تو یہی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبتیں کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے بن گئے۔ اوس اور خزرج کے لوگ مدینے میں ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک یہودی بوڑھا شاش بن قیس پاس سے گزرا، دیکھ کر برداشت نہ ہوا یہ مسلمان، اب ان کو آپس میں لڑایا جائے، گیا اور ایک جوان یہودی کو بلایا، کہا ان کی مجلس میں جاؤ اور جا کے ان کے پرانے آباء و اجداد اوس اور خزرج جو آپس میں ان کی جنگ تھی، اور خصوصاً جنگ بعاث، اس کی بات شروع کرو، اور پھر اس جنگوں کے بارے میں جو ان کے واقعات تھے ان کو ذکر کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، گیا مجلس میں، اوس کی باتیں کی، خزرج کی باتیں کی، ان کے بڑوں کی باتیں کی، ان کے بڑوں کی باتیں کی، کرتے کرتے یہ مسلمان
آپس میں اس کی باتیں سنتے سنتے آپس میں بحث شروع ہو گئی. نتیجہ اس حد تک چلا کہ تلواریں نکل آئیں. حرہ کی طرف آوازیں اٹھی، نکلو باہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا دعوی الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، یہ جاہلیت کی باتیں اور میں محمد تمہارے درمیان موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے پھر ان کی نفرت کو مٹایا. اور یہی آج تاریخ اسلام کو آپ پڑھیں، سیدنا عثمان کی شہادت، آج تک جو مسلمانوں میں فتنہ سیدنا عثمان کی شہادت سے شروع ہوا. اور سیدنا عثمان کہتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جب فتنہ شروع ہوگا تو پھر قیامت تک چلے گا، یہ پھر دروازہ بند نہیں ہوگا. اس سازش کے پیچھے بھی عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے یہودیت سے اسلام کے اندر آیا، مسلمانوں کا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اہل بیت کی محبت کا علم بلند کیا کہ خلافت کا حقدار تو علی تھا رضی اللہ عنہ. علی انسان نہیں بلکہ وہ تو خدا تھا. علی کو مشکل کشا کہا، مولا کہا وہ تو خدا ہے، اس کے اندر تو خدائی صفات ہے. یہ عثمان تو غاصب ہے نعوذ باللہ. حالانکہ یہ دعویٰ نہ سیدنا علی کا تھا نہ علی کے بیٹوں کا تھا رضی اللہ عنہم. وہ تو آپس میں محبت کرنے والے. یہی آج تک امت کے اندر جو آج بھی کلمہ پڑھنے والے بھی آپس میں نفرتوں کا شکار، سبب یہی ہے، وہی یہودیوں کی سازشیں وہ آج بھی قائم اسی طرح یہ جاری ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے فلسطینیوں کے درد کو ہم اپنا درد سمجھیں، ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں. اس لیے کہ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، لوگوں مومن بھائی بھائی ہیں. اور محمد مصطفیٰ نے بھی یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، لوگوں مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. اور مسلمانوں کی تعریف یہی ہے. یہ آپ کا بر صغیر محمد بن قاسم کیوں آیا تھا یہاں، کس وجہ سے یہاں پہنچا تھا؟ ایک بہن کی پکار پہ، جس نے آ کے کفر کو بتایا تھا کہ مسلمان واقعی ان کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی بہنوں کی آواز پہ رعایت کرتے ہیں. انہوں نے اس نوجوان بیٹی کو بھی ڈھونڈا اور جس ظالم نے کہا تھا بلا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بلا اپنے مسلمانوں کے خلیفہ کو، بلا معتصم کو، بلا فلاں کو، اس کے سامنے لا کے کہا آگے ہیں محمد کو ماننے والے، اور پھر اس کو سبق سکھایا تھا. آج بھی امت مسلمہ کو کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو دنیا کفر کو، صلیبیوں کو اور اللہ رب العزت کے دشمنوں کو یہ بتائے کہ ارض مقدسہ اور قبلہ اول یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہلا قبلہ بھی ہے. اور میرے نبی کی معراج کا قرآن نے ذکر کیا کہ آسمان کی معراج کا آغاز بھی یہاں سے ہوا تھا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نبی کو ماننے والے بنیں گے، آپس میں متفق اور متحد ہوں. تو پیارے بھائیوں، فلسطینیوں کا درد وہ میرا درد ہے اور آپ کا درد ہے. اور دوسری بات، ان کے لیے ایسے ہی دعا کریں جیسے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں اور باپ کے لیے، اپنے سگے بھائی کے لیے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو کیسے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے حق میں ایسے ہی اللہ سے التجائیں کریں. اور تیسری بات، کبھی بھی میرے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غلبہ تمہارا ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان آ جائے. مومن بن جاؤ، ایمان کو تلاش کرو اپنے دل و دماغ میں اور اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ دو. ایمان آئے گا تو غلبہ بھی اللہ تمہیں ہی دیں گے. پیارے بھائیوں، اور اپنی اپنی کوشش کے مطابق اللہ سے توفیق بھی مانگے، جس انداز میں ان کی مدد ہو سکتی ہے ضرور کریں. اور سب سے بڑی بات،
اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک جماعت ایسی ہمیشہ حق پہ رہے گی جو اللہ کے دین کے لیے لڑتی بھی رہے گی، دنیا کفر کا مقابلہ کرتی بھی رہے گی، وہ دلائل کے ساتھ بھی، وہ صحیح منہج کے ساتھ بھی، وہ محمد کے یاروں سے وفاداری کے ساتھ بھی، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لوگوں اللہ نے تمہیں یہ آرڈر دیا ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ اللہ رب العزت توفیق دے اور ہمارے مظلوم بھائیوں کی اللہ مدد بھی فرمائے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور امت مسلمہ میں اللہ غیرت بھی پیدا فرمائے، ان کے ایمان کو بھی اللہ سلامت رکھے اور ان کے ایمان میں بھی اللہ اضافے فرمائے، اور اللہ اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔